دور ہو میری زبان اور دل سے بھی شکوہ گلا. مجھے پولیو ہو گیا تھا جس سے میری رائٹ لیگ، لیفٹ دونوں ہاتھ اور گردن یہ افیکٹڈ ہوئے. یہ کتنے سال کی عمر کی بات ہے کہ آپ کو بیساکھی بنی؟ 5 سے 6 سال کی میری عمر تھی اس وقت. آج رکن شور آپ کے گھر آئے ہیں. دور ہو میری زبان اور دل سے بھی شکوہ گلا. کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ ماشاءاللہ. طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ شاہد بھائی کب ہوا تھا یہ، کیسے ہوا تھا؟ یہ تقریباً بائی بار تو الحمدللہ میں صحیح تھا الحمدللہ اللہ پاک کے فضل کرم سے. بقول والدین کے 1.5 سے 2 سال کی عمر تھی. تو جب نا ہپ بون میں انجیکشن لگانے کی وجہ سے وہ ری ایکشن ہو گیا، دونوں ٹانگیں، ہاتھ اور گردن یہ مفلوج ہو کے رہ گئی. اللہ. تو یوں سمجھے گوشت کا ایک لوتھڑا. جب 1.5-2 سال عمر؟ جی. اچھا. پہلے میں چلا کرتا تھا، اس کے بعد سے پھر کوشش کی، علاج کروایا تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہاتھ گردن درست ہو گئی. اور یہ پاؤں جو میرا لیفٹ ہے یہ 50% درست ہو گیا، مگر جو رائٹ لیگ ہے یہ 100% 0 پوائنٹ ہے. اللہ. تو پھر رہائش کراچی کی تھی آپ؟ صوبہ سندھ کا اندرونی ایک علاقہ ہے میرپور خاص، ٹھیک ہے، وہاں پر رہائش. ٹھیک ہے. تو باقی بھائی وغیرہ سب ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ، میرے بہن بھائی اور بلکہ پوری فیملی میں آبا و اجداد اللہ کے فضل و کرم سے سب. تو یہ بچپن کیسے گزرا کہ آپ کا ایک پیر ہی نہیں چل پاتا تھا؟ تو یہ کتنا ٹائم بعد آپ پہلے ٹھیک ہوئے؟ کیونکہ آپ نے تو بتایا ایک وقت ایسا ہے آپ کی لائف میں کہ آپ بالکل گوشت کا لوتھڑا بن گئے تھے. تو یہ باقی ریکوری کب ہوئی؟ یہ پھر علاج کرواتے رہے تقریباً 4-5 سال تک، کافی بہتر ہو گئے. پھر اسکول میں داخلہ کروا دیا والدین نے. اچھا. تو پھر کبھی والدہ اور کبھی محلے کے بچے مجھے اسکول میں اٹھا کے لے جاتے تھے گود میں ہی. اچھا. جا کے بٹھا دیا، وہیں پڑھتا رہتا. ٹھیک ہے. اور وہیں سے اٹھا کے مجھے وہ گھر لے آتے تھے. ٹھیک ہے. ہاف ٹائم میں دل چاہتا تھا کہ کھیلوں کودوں، میں بھی اور بچوں کی طرح دیکھ دیکھ کے دل میں کسک سی وہ اٹھا کرتی تھی. تو بس وہ ایسے ٹائم گزارا. پھر والد کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے، انہوں نے مجھے بیساکھیاں بنوا کے دیں لکڑی کی. کوشش کی ان سے، پھر چلنا آہستہ آہستہ بتدریج سیکھنا. ٹھیک ہے. پھر میں ان سے جاتا رہا. تو میرے سب سے پہلے والدین، اساتذہ کرام، اپنے ریسپیکٹیبل پیرنٹس اینڈ ٹیچرز، I am highly thankful of Almighty Allah. تو الحمدللہ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. تو پھر آپ نے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کب ملا آپ کو؟ کہ ہم وہاں سے اندرونی سندھ سے یہاں کراچی شفٹ ہو گئے. تو یہاں 6 کلاس میں ایڈمیشن لیا اور 91 میں میٹرک میں تھا ہمیں 9th کے پیپر. تو جب الحمدللہ دعوت اسلامی کا اول گلزار حبیب جی سولجر بازار کراچی میں میسر آئے. سولجر بازار میں آپ اجتماع میں گئے اور وہیں سے پھر آپ ماحول میں آ گئے؟ جی وہیں سے الحمدللہ ہوئے. اچھا ایک آپ کی معاف کیجیے گا، آپ کی بات میں نے کاٹی کہ آپ جب اسکول جاتے تھے تو وہاں بھی آپ کو لوگ ملتے تھے، تو وہاں کو ہو سکتا ہے تانے بھی ملتے ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی تنگ بھی کرتا ہو، کوئی مذاق بھی اڑاتا ہو. دعوت اسلامی کے جب ماحول میں آئے تو یہاں آپ کے ساتھ کیا برتاؤ اسلامی بھائیوں نے کیا، یا آپ کو رسپیکٹ ملتی تھی، یا یہاں بھی آپ کو تانے ملتے تھے، یا آپ کو جناب مطلب کوئی قریب بیٹھنے نہیں دیتا تھا؟ کچھ فرق بتائیں گے آپ کو مدنی ماحول کا اور نارمل لوگوں کا؟ There is a big difference between the educational and مدنی environment. اچھا. تو یہاں پہ یہ کہ جیسے آپ فرما رہے نا کہ باقی کریٹیسائز کرنا اور ڈس اپوائنٹڈ کرنا دنیاوی ماحول کے اندر بہت شمار یہ معاملات ہوتے تھے، لیکن فرسٹ ٹائم ایک اسلامی بھائی نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے مجھے اس دینی ماحول میں جب لے کر گئے، تو بس میں بیٹھے وہاں پہ الحمدللہ سفر کی دعا، پھر وہاں پہ اسلامی بھائیوں نے رسپیکٹ کرتے ہوئے جگہ ادب سے، پھر وہاں پہ ایک بڑے ماشاءاللہ لئیم شیم اسلامی بھائی آنے، تمام اسلامی بھائی آگے تھوڑی تھوڑی دیر بعد مصافحہ کرتے. اچھا. کوئی عطر دیتا، کوئی درود شریف کا کارڈ دیتا، کوئی تسبیح دیتا. تو وہ ابھی تو فیضان مطلب ہے کہ وہ دعوت اسلامی کے اول مدنی مرکز گلزار حبیب تو پہنچے ہی نہیں تھے. گھنٹے کا سفر تھا تقریباً. صحیح ہے. تو راستے میں پھر کرایہ بھی خود ہی. اچھا. اور وہاں آنے جانے کا سلسلہ، پھر وہ تحفے، مطلب رات جب واپس آئے نا تو رات بھر خوشی کے مارے نیند نہیں آئی. یار اتنی محبت کرنے والے لوگ ہیں. یہاں جو پیار ملا اس کے بعد آپ کا دل یہیں لگا. پھر یہ لگا کہ یار وہاں ڈس اپوائنٹڈ ہے، یہاں پہ یعنی کہ ڈس اپوائنٹڈ نہیں کیا جاتا، یہاں پہ موٹیویشن کیا جاتا ہے، حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. پھر آپ نے سنا کافی دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی اور آپ نے ہمت نہیں ہاری، تو پھر یہ پڑھائی کا سلسلہ کیسے جاری رہا اور کہاں تک پڑھا آپ؟ جی الحمدللہ والدین کی کوشش اور اساتذہ کی کوشش الحمدللہ، اور خاص طور پہ جب یہ دینی ماحول میں الحمدللہ سعادت حاصل ہوئی
تو اس میں بھی مبلغین دعوت اسلامی یہی مطلب تاکید فرمایا کرتے تھے کہ تعلیم حاصل کریں، دنیا بھی دینی میں بھی اپنے آپ کو، کہ آپ نے باعث مثال بننا ہے. واہ. تو یوں کوشش کرتے رہے، اور الحمدللہ میں نے ایم اے اسلامک اسٹڈیز 2nd ڈویژن کراچی یونیورسٹی سے حاصل کی، اچھا. اور ہمیں بس ڈپلوما بھی کیا، کمپیوٹر میں بھی ڈپلوما الحمدللہ. ابھی بھی آپ کے کون سے امتحان ہو رہے ہیں؟ عربی میں ایم ایڈ فائنل اچھا. جی وہ کر رہا ہوں. تو اتنا پڑھ رہے ہیں آپ بھائی، تو کیسے کرتے ہیں سارا کچھ؟ روزگار وغیرہ کا کیا کرتے ہیں؟ جی میں پہلے تو جاب نہیں تھی میری، اور بچوں کو ٹیوشن ہی پڑھا کر اپنا گزر بسر معاملات کیا کرتا تھا. لیکن کچھ عرصہ پہلے دعوت اسلامی کے اس دینی ماحول میں شعبہ تعلیم میں تحصیل سطح، اچھا. جب یہ بار بغداد کے نام سے ہوا کرتا تھا، تو جب فرسٹ ٹائم مجھے شعبہ تعلیم کی خدمت کی سعادت حاصل ہوئی. اچھا. تو جب کام کرتا تھا تو کبھی کبھار فیضان مدینہ کی بھی حاضری کی سعادت حاصل ہوئی، اور مجھے اپنے پیر و مرشد کی در سے الحمدللہ وہاں پہ گورنمنٹ جاب. ارے گورنمنٹ جاب. الحمدللہ. اچھا. تو کیا کرتے ہیں گورنمنٹ جاب میں، کیا کر رہے ہیں وہاں پہ میں پہلے ٹیکنیکل ڈپارٹ گورنمنٹ آف سندھ میں ایڈمن برانچ میں کمپیوٹر آپریٹر. اچھا. مرشد کے در سے سب کچھ. یہ دیکھیں نا، بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں جو ڈسیبل ہو جاتے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی مشکل آ جاتی ہے تو وہ ہمت ہار جاتے ہیں اور پھر جناب مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں. بعض تو بیچارے جو ہیں وہ بھیک مانگنے کی طرف چلے جاتے ہیں، ہاتھ پھیلانے کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ آپ نے کب فیصلہ کیا کہ میں نے اپنی جو پرابلم ہے اس کو پرابلم نہیں رہنے دینا، میں نے اپنے ہاتھوں سے کمانا ہے، کسی پر بوجھ نہیں بننا؟ کیا یہ والد صاحب یا فیملی کی طرف سے آپ کی تربیت ہوئی؟ یہ موٹیویشن کہاں سے ملی؟ جی آپ بجا فرما رہے ہیں سب کہ والدین کی طرف سے بھی ہوتا ہے. والدہ چونکہ ایک دینی ماحول سے ان کا سلسلہ تھا، جی. تو کوشش ہوتی تھی کہ یہ حافظ و قرآن بنے، ایک دین اس میں حال. مگر اس طرح سے کوئی دینی ماحول تھا نہیں اس وقت. جب دعوت اسلامی میسر آئی تو الحمدللہ بہت خوش ہوئی کہ چلو آپ شکر ہے کہ اس ماحول میں رہے نا. ماحول کی طرف. تو جبکہ اس وقت وہ میں نے جب داڑھی آئی جیسی رکھی تو بے شمار تانے، امامہ جب براؤن ہوتا تھا. جب آپ نے داڑھی آپ کی آئی جب سے رکھی، کٹوائی کبھی نہیں ہے. کیا بات ہے. یہ آپ کو ناظرین دعوت اسلامی میں کئی ایسے نوجوان، آپ تو خیر لاکھوں ہیں، لیکن جن کی ایج مور دین 35-40 ہے، تو انہوں نے اگر ماشاءاللہ داڑھی جب سے آئی رکھی تو اس کا مطلب انہوں نے آج سے 25 سال پہلے رکھی ہے. آج سے 91 کا جس طرح یہ بتا رہے ہیں تو آلموسٹ 30 سال ہو گئے. 30 سال پہلے واقعی نوجوانوں کا داڑھی رکھنے کا رجحان نہیں تھا، بلکہ داڑھی رکھنے والے کو واقعی کرٹیسائز کیا جاتا تھا، تانے کسے جاتے تھے، مذاق اڑایا جاتا. میں بھی یہ سارے مناظر دیکھ چکا ہوں اپنی زندگی میں، اس لیے ساری باتیں یاد ہیں. تو آپ نے بھی ماشاءاللہ جب سے داڑھی آئی آپ نے رکھ لی؟ جی الحمدللہ. اچھا. اور مطلب ہے کہ ایک تو والدین کی طرف سے مجھے موٹیویشن یہ ملی، دوسرا ہے کہ اس دینی ماحول سے یہ ملا، اور میرے میں یہ مقصد بن گیا کہ زندگی نام ہے مسلسل جد و جہد کا، اور اس کا جو حسن ہے نا وہ اسی سے قائم ہے کہ پوزیٹیو آپ کام کرتے رہیں. اور اس مدنی ماحول سے یہ سیکھنے کو ملا کہ الحمدللہ مطلب اٹس مائی ایم that I want to stand my own feet. I don't burden to any shoulders. میں کسی کے کاندھوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتا، اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتا ہوں. اور یہ وہ کہہ رہا ہے جس کے پیروں میں جو پرابلم ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ ان لوگوں کے لیے درس ہے جو بعض اوقات تو اپنے بھائیوں پر، اپنی فیملی پر بوجھ بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ابو کما رہے ہیں کافی ہے، بھائی بڑا کما رہا ہے، وہ محنت کر رہا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے. اور پھر وہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو فارغ آدمی ہوتا ہے نا، یا تو دین میں مصروف ہو جائیں یا کم از کم روزگار حلال کی طرف جائیں، ورنہ فارغ آدمی عموماً گناہوں میں پڑ جاتا ہے. اور وہ امیر علیہ سنت کا ایک جملہ ہے نا کہ کرنے والے کاموں میں لگ جاؤ ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں لگ جاؤ گے. پھر لوگ بعض اوقات معاذ اللہ منشیات کی طرف، تو ایسی بری صحبتوں کی طرف چلے جاتے ہیں، کام ہوتا نہیں کچھ کرنے کو. تو رزق حلال کی بھی کوشش کرنی چاہیے. اور خاص طور پہ یہ میسج ان لوگوں کے لیے جو کسی وجہ سے پرابلم میں ہے، بیماری ہے، یا جس طرح کوئی ڈسیبلٹی ہو گئی ہے یا کوئی اور پرابلم ہے، تو ہمت نہیں ہارنی چاہیے. ہمارے سامنے ایسے افراد ہیں، اور ہمدردی سلسلہ کرنے کا ایک مقصد ہم بار بار یہ بتاتے ہیں کہ جن کے گھر جائیں ان کو تو خوشی ملتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ناظرین کو یہ موٹیویشن ملے کہ ہمت ہارنی نہیں ہے. ہمت مردہ تے مدد خدا. وہ کہتے ہیں نا، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. تو آج ماشاءاللہ ہمارے پاس ایک ایسی پرسنالٹی ہے. دیکھیں فرق ہے، کبھی ہم جاتے ہیں احسان بھائی تو کچھ سلائی کڑھائی والے کام کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم جاتے ہیں تو سبزی بیچ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ بھی ہمیں ملے تو ماشاءاللہ خوشحال اور چہرے سے خوشحال، مطمئن اور حلال روزی کمانے والے. مگر آج تو ہمیں ایک ایسی شخصیت مل رہی ہے جو خود ہومیوپیتھک کا بھی انہوں نے کورس کر لیا ہے، گورنمنٹ جاب بھی کر رہے ہیں، کئی ڈپلوما لے لیے. تو یہ کتنی بڑی بات ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے نہیں جناب کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ بڑا پیارا جملہ ہے ان کا کہ زندگی مسلسل جد و جہد کا نام ہے. بڑا پیارا جملہ ہمارے نگران شورا بھی کہتے ہیں نا کہ زندگی کی جو گاڑی ہے نا وہ مسائل کے پہیوں پر ہی چلتی ہے. اگر آپ کے مسائل کیسے آ گئے، کیوں آ گئے، تو زندگی نام ہی اسی کا ہے. ہمارا کام آگے بڑھتے رہنا ہے، کوشش کرتے رہنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتے رہنا ہے. میں وہی عرض کر رہا تھا بھائی صاحب کہ ماشاءاللہ شاہد بھائی کی جو ایک نمایاں خصوصیت
ہم یہاں پر آ کر ان سے ملاقات کرنے کے بعد جو دیکھ رہے ہیں نا، باقی جو اسلامی بھائی بھی ہمیں ملے اسپیشل پرسنس، ماشاءاللہ انہوں نے اسٹرگل کی، انہوں نے بھی اسٹرگل کی، لیکن ان کا جو ایک پلس پوائنٹ مجھے سب سے زیادہ نظر آیا نا دیکھنے کا، وہ یہ کہ انہوں نے جاب بھی کر لی، سب کچھ کر لیا، لیکن اس کے باوجود اسٹڈی ابھی تک جاری ہے ان کی، پڑھائی کے جو میدان کو انہوں نے خالی نہیں چھوڑا، ماشاءاللہ دینی ماحول سے بھی وابستہ ہو گئے، ماشاءاللہ اپنا روزگار بھی کما رہے ہیں، لیکن یہ اس فیکٹر کو جو انہوں نے ماشاءاللہ ہاتھ میں لیا ہے نا، یہ بہت خوش آئند ہے۔ اچھا، آپ ہومیوپیتھک کا آپ نے ڈپلوما کیا، تو کیا دوائیاں وغیرہ بھی دیتے ہیں، سجیسٹ کرتے ہیں، یا صرف یہ علاج اپنے تک ہی رکھا ہے محدود؟ نہیں، شروع میں تو میں گورنمنٹ ہومیو ہاسپٹل ناظم آباد میں ہاؤس جاب بھی وہاں پہ کی، اور ڈیفینس میں فیز 4 کے اندر کلینک وہاں بھی میں پریکٹس کرتا رہا ہوں۔ اچھا، تو اس کے بعد پھر آئی بلونگ ٹو اے ویری پور فیملی، so I cannot afford the expenses of open personal clinic. So, but I'm highly thankful of Almighty Allah. Well, میں ویسے کر سکتا ہوں۔ یہ ہمارا جو ابھی فیضان ری ایبلیشن جو سینٹر بنا ہوا ہے، اس کے لیے بھی شاہد بھائی کی کچھ خواہشات تھیں، شاہد بھائی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی، سب سے پہلے تو میں ایسا بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اس دور میں جہاں پہ کریٹیسائز کیا جاتا ہے ایسے اسپیشل پرسنس کے لیے نا، اور مطلب موٹیویٹ نہیں کیا جاتا، آپ کے سامنے تمام چیزیں زیادہ بولنے کی وہ حاجت نہیں مجھے، لیکن اس پرفتن دور کے اندر شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری زیائی دامت برکتہ العالیہ نے ہم جیسے لوگوں کے لیے موٹیویشن کرنے کے لیے، حوصلہ افزائی دینے کے لیے، اس معاشرے میں مقام دلانے کے لیے، انہیں باعث مثال بننے کے لیے فیضان ریہیبلیشن سینٹر کا قیام عمل میں لائیں، اور اس کی جو بھی مجھ سے خدمات ہوں گی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، بالکل دعوت اسلامی کا جو ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے وہ ان بچوں کے لیے ہے کہ جو بچے بچپن میں سننے یا دیکھنے یا بولنے یا جسمانی کسی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں، تو بعض اوقات ان کی تھراپیز کے ذریعے، علاج کے ذریعے بہتر ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ ہمارے سامنے شاہد مثال ہے نا، خود بتا رہے تھے کہ صرف ٹانگ نہیں بلکہ ہاتھ، گردن، کان، بہت ساری چیزیں ایک طرح سے سن ہو گئی تھی یا ختم ہو گئی تھی، لیکن اس وقت علاج ہوا تو یہ ماشاءاللہ یہاں تک پہنچے، اور ایسا پڑھا لکھا ہمیں ایک شخصیت ملی نا اتنی ہمت والی۔ تو یہ ان بچوں کے لیے بھی ہے کہ جن کو بعض اوقات ماں باپ ڈائگنوس نہیں کر پاتے، تو فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر، خوشائن بات میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی ہم نے شروع کیا ہے، ہمارا اس میں ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن شروع کرتے ہی ہمارے پاس ہزاروں درخواستیں آ چکی ہیں، اور اب ہم نے پچھلے دنوں ہی طے کیا ہے کہ اس کی مزید برانچز بھی کراچی میں، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد پاکستان کے دیگر شہروں میں ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو کیا بات ہے دعوت اسلامی کی، اور آپ سب بھی اس میں تعاون بھی کیجئے۔ اس کے بارے میں معلومات لینا چاہیں تو یہ نمبر آپ کو، ای میل ایڈریس وغیرہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ شاید میں یہ چاہوں گا کہ جیسا میں نے شروع میں کہا کہ ہمارے سلسلے کی 2 ڈائمنشنز ہیں، 2 جہتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم جن کے یہاں جاتے ہیں ان کو خوشی ہوتی ہے، امید ہے آپ کو بھی خوشی ہوئی ہوگی، اور آج آپ سے ملاقات ہو گئی، آپ کے گھر آنا ہو گیا۔ ساتھ ساتھ آپ ہمارے ناظرین کو بھی کوئی میسج دیں، کیونکہ ماشاءاللہ آپ نے پڑھائی بھی کی، دنیاوی پڑھائی بھی کی، دینی بھی کی، اور اپنی جاب بھی کر رہے ہیں، ہمت آپ نہیں ہارے۔ بہت سارے دکھی، پریشان، ڈی مورلائز، بعض اوقات ایسے لوگ ہم اس پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں جو بس بالکل مایوسی کا شکار ہو گئے ہوتے ہیں، بلکہ بدقسمتی سے ایسا بھی سننے کو آتا ہے کہ خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو آپ انہیں کیا پیغام دیں گے کہ آپ کے ساتھ بھی تو ایسے کئی مسائل آئے ہوں گے نا، کبھی کسی نے دل بھی توڑ دیا ہوگا، کبھی جاب بھی نہیں ملتی ہوگی، آپ جاتے ہوں گے تو کوئی ہاتھ نہیں پکڑاتا ہوگا، بعض اوقات پیسے بھی ختم ہو جاتے ہوں گے، تو وہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ بھی تو ہوئیں، تو آپ نے اس کو کیوں نہیں کیا؟ آپ ہمت میں رہے، وہ بھی بتائیں، اور باقی ناظرین کو بھی میسج دیں۔ جی، سب سے پہلے تو میں عرض کروں گا کہ مدنی چینل کے ناظرین سے کہ دیکھیں، مسائل مشکلات تو آتی ہیں، اور مسائل مشکلات انہی لوگوں کے سامنے آتی ہیں جو کامیابی کی طرف گامزن ہوتے ہیں۔ تو تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو سب سے پہلے الحمدللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان عظیم ہے کہ دعوت اسلامی کا عظیم الشان یہ دینی ماحول ہمارے سامنے، آپ اس کے وابستی سے رہیں کہ پھول میں خوشبو اس وقت تک ہوتی ہے جب تک وہ درخت کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس خوشبودار تناور درخت کے ساتھ آپ جڑے رہیں، اور اپنی پوزیٹیو تھنکنگ کے ساتھ آپ کوشش کرتے رہیں۔ مشکلات میرے سامنے بھی ہوئیں، میں ایک دم ایسا نہیں ہو گیا کہ ایک دم بڑا ہو گیا، اتنی تعلیم یا ڈگریاں مجھے ویسے ہی دے دی، ایسے نہیں، کوششیں کی، اور میں نارمل جو آئی سب نارمل بچے جہاں پڑھتے تھے نا وہاں جایا کرتا تھا، تو وہاں میرے لیے بڑے مسائل ہوتے تھے۔ ایک تو ہوتا ہے اسپیشل بچوں کے لیے، وہاں تو سب ایک جیسے ہیں، چلو جی کچھ نہیں،
लेकिन नॉर्मल बच्चों के साथ एबनॉर्मल का पढ़ना इट इज अ वेरी difficult, very डिफिकल्टी difficult. स्पेशली फॉर मी एंड ट्रेवल बाय बसेस स्पेशली इन दिस सिटी। हाँ, बस के अंदर जाते थे, बसें बदल बदल के जाना, बस उतरना, बस रुकती नहीं है प्रॉपर, गिर जाया करता था। अच्छा, गिर जाता था, चोट लग जाती थी, अल्लाह बस औकात किताबें गुम हो जाती थी अल्लाह। और चोटें भी लग जाती थी। और कई दफा ऐसा हुआ कि कार वाले ने एक दफा, उनकी गलती ने, अल्लाह बख्शिश फरमाए, अर्ज कर रहा हूँ, हाँ, कि बैसाखी तोड़ दी और निकल गया, अल्लाह। चल ही नहीं पाया। लेकिन इन लोगों में एक ऐसा भी था जो इनके दिल पर एक कुछ नक्श छोड़ गया। अच्छा, एक ड्राइवर ऐसा भी था, ऐसा कि 1 घंटे तक ये धूप में खड़े रहे, चिलचिलाती धूप में, और बस आई और निकल गई। अब ये बेचारे मायूस होकर यार चली गई है। वो काफी दूर जाने के बाद फिर गाड़ी घुमा के लेके आया है अरे वाह, और पूरी बस भरी हुई थी और इनको बिठा के लेके गया बस वाला। बस वाला। अब आप सोचेंगे इनके आज 7 साल हो गए, पहली मुलाकात थी, उसके बाद मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन 7 साल बाद भी आज इनके दिल से दुआ निकल रही है। देखिए ना, ये भी तो वही बात है ना कि हम किसी के साथ भलाई कर दें, ऐसे लोग रोड पे खड़े हों तो रोड क्रॉस करा दें, अगर इनको लिफ्ट दे सकते हैं तो लिफ्ट दे दें, कोई ना कोई हमें हेल्प आउट ऐसे लोगों की करनी चाहिए। अल्लाह पाक ने हमें आज़ाद सलामत दी है, तो आप मैसेज दें उनको जो हमें देख रहे हैं कि हिम्मत नहीं हारनी है। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखनी है कि आप ऐसे माहौल से दूर हो जाएं जहाँ पे आपको नेगेटिविटी मिलती है। मेरी यही कोशिश रही है शुरू से कि जहाँ से कोई माइनस या कोई नेगेटिव चीज मिली, आपका मजाक उड़ाने लगा, आपका दिल तोड़ने लगा, आप उनसे दूर हो मैं गए। दूर हो गया। गुड, कोशिश रहते तो जी दिल हाँ। टूटेगा ना। और मेरी कोशिश ये थी कि मैं ऐसे लोगों के साथ जहाँ से मुझे कुछ पॉजिटिव मिले, वाह वाह वाह, और ये हौसला अफजाई पॉजिटिव मिले। उन लोगों से, जैसे लोगों के साथ रहता था, अगर कभी मैंने उन्हें मजाक में कह दिया कि जनाब मेरे साथ माजूरी है, तो वो मुझे डांटा करते थे कि आपने कैसे कह दिया, आपने सोचा क्यों, वाह वाह, आप तो हमसे बेहतर हैं, वाह वाह। यू कैन डू एवरीथिंग। तो आप मतलब वो जहाँ से फिर जो मोटिवेशन मिलती थी, पॉजिटिव मिलता था, उन असातिज़ा, उन दोस्तों का, उस इस दीनी माहौल के उन मुबल्लिगीन का, अल्लाह उनको सलामत बाग करामत रखे, उनकी हौसला अफजाई से आज अल्हम्दुलिल्लाह इस क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये बात बड़ी कमाल की है। वैसे ये सच्ची बात है, बड़ी बड़ी किताबों में पढ़ के लोग अब बताते हैं कि जनाब आप रहें उन लोगों के साथ जो हौसला बढ़ाने वाले हैं। हम रहते ही उधर है जो हमारे हौसले तोड़ रहे होते हैं, या उनके खुद ही हौसले पस्त होते हैं, या तो वो खुद ही इतने डिमोरलाइज होते हैं कि हम जाके उनके साथ बैठकर खुद ही डिमोरलाइज हो जाते हैं, हमारा भी फ्यूज निकल जाता है। वो कहते हैं ना, एक परेशान आदमी किसी के पास गया, कहा यार मैं बहुत परेशान हूँ, तू क्या परेशान, मैं तुझसे बड़ा परेशान बैठा हूँ, तो वो दोनों परेशान बैठ के परेशान होते रहे। ऐसे लोगों के पास जाएं कि जाएं तो परेशानी दूर हो जाए, एनर्जी मिले, बल्कि अल्लाह मुझे और आपको ऐसा बना दे कि हम लोगों को एनर्जी देने वाले बने, लोगों के हौसले बढ़ाने वाले बने। ये बहुत बड़ी नेकी है कि आप किसी को हिम्मत में ले आए, किसी का हौसला बढ़ाएं, उसके दुख बांटें। तो सुभान अल्लाह, बड़ी कमाल की बात बताई आपने। शाहिद भाई, वैसे मदरी चैनल वगैरह देखने का मौका मिलता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मदनी चैनल माशाल्लाह, मदरी मुज़ाकरा भी देखते हैं माशाल्लाह, अमीर अहले सुन्नत का दीदार आपको होता है, तो मदरी चैनल भी एक हौसला बढ़ाने का सबब बनता है आपको? बहुत जबरदस्त है। कई दफा तो ऐसा हुआ कि जो मतलब कुछ मसाइल पेश आए या घरेलू कुछ ऐसे मामला हुए, और वो मदनी चैनल देखते हुए यूं लगा कि वो डायरेक्ट अमीर अहले सुन्नत या मुबल्लिग दावत इस्लामी, वो डायरेक्ट मेरा ही मसला। क्या बात। और ये कई लोगों की कहना होता है कि यार हम सवाल सोचते हैं तो उसी का जवाब मदनी चैनल पर मिल जाता है। अच्छा शाहिद भाई, हमारा सिलसिला हमदर्दी, ये भी देखने का कभी मौका मिला मदनी चैनल पर? जी, हम जिस तरह हम जाते हैं किसी घर पे, जी, तो कभी ऐसा ख्याल आया कि हम आपके घर आ जाएंगे, या आज आपके लिए एक नई खबर हो गई? ऐसा कभी ख्याल मेरे दिल में आया नहीं, लेकिन ये एक खुशी होती थी कि दावत इस्लामी ने ऐसे लोगों के लिए हौसला अफजाई के लिए प्रोग्राम किया है, तो मैंने कभी अपने आप को ना माजूर समझा ही नहीं कि जो मुझे आता है कि ये मेरे लिए आया जाए, क्या बात, कभी समझा ही नहीं। आप तो माशाल्लाह कईयों को मोटिवेशन देने वाले हैं। माशाल्लाह, यानी कि होता था कि यार इस तरह के लोग हैं, और ये अल्हम्दुलिल्लाह यही सीखने को मिला है कि दीनी माहौल में हमेशा अपने से ऊपर को देखा जाए और दुनियावी मामलात में अपने से नीचे को देखा। तो ये बात भी इनकी माशाल्लाह पॉजिटिव मेंटेलिटी की तरफ हाँ, कि मैं माजूर हुई नहीं, मतलब मुझे माजूरी वाली कैफियत में क्यों रहना है। अच्छा देखिए, निगरान शुरा से मुलाकात करने के लिए कितने लोग तरसते हैं। निगरान शुरा ने आधे घंटे इनसे मुलाकात। अरे वाह भाई वाह, ये कब हुई? शोबा तालीम के हवाले से हुई होगी? अच्छा माशाल्लाह जी। वो मदनी चैनल के शुरू में ना इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स सिखाया जाता था, जी, जिसमें असद मदनी, ख्वाबों की ताबीर, जी, और दीगर हाजी अमीन साहब दीगर, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह निगरान शुरा का मौका मिला, सल्लम अल बारी तशरीफ लाते थे, तो इंग्लिश में फिर वो टॉकिंग और सीखने से। अच्छा, क्या बात है। चले जनाब, माशाल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज का सिलसिला भी उम्मीद है कि एक नई जहत, एक नई जहन की खिड़कियां खोलने वाला, कि हिम्मत हारनी नहीं है, और इस जहां में बहुत कुछ है करने को, अगर करना चाहें तो, और अच्छा करने को है, और अल्लाह करीम फिर गैब से मदद भी फरमाता है, ऐसे साथी भी पैदा कर देता है, ऐसे रास्ते भी खुल जाते हैं। शाहिद भाई भी हमारे लिए ज़बरदस्त मोटिवेशन है। आप बापू कुछ और फरमाना चाहेंगे? शाहिद भाई नात पढ़ते हैं? शाहिद भाई के बच्चों ने हमें नात सुनाई। अरे वाह माशाल्लाह, क्या नाम है इनका?
मोहम्मद बिलाल रजा काजी अत्तारी। अरे वाह भाई वाह, ये बेटे हैं इनके दूसरे बेटे हैं। दूसरे बेटे का नाम बताएं भाई। अहमद रजा काजी। क्या बात है, नाम भी देखे कितने प्यारे, दो बड़े आशिकान रसूल के नाम, एक बिलाल हैं तो एक अहमद रजा हैं। और इनकी बड़ी बहन भी है माशाल्लाह एक। माशाल्लाह। और ताविदा तारिया की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह बेटी और ये शहजादा मुझे बेटा जो ना 25 रमजान को आला हजरत की ट्विन है? नहीं, अच्छा। लेकिन ताविदा माशाल्लाह माशाल्लाह। शाहिद भाई को देखें और लोग जिस तरीके से पूरी फैमिलीज वाइज, बाद वक्त ऐसा भी देखा गया कि मतलब मियाँ बीवी खड़े हैं, 2-3 बच्चे खड़े हैं और रोड पे मांगने के लिए खड़े हैं। बज़ाहिर कोई बीमारी कोई अलामत ऐसी नहीं है, मगर काम धंधा नहीं करना, मायूसी की तरफ आ जाना कि यार काम मिलेगा नहीं मिलेगा, चलो ये अच्छा काम है। ये तो सबसे बड़ा काम हो गया ना। मसला ये है कि वहाँ पैसे भी बहुत मिल जाते हैं और वो इसको अंगारा कहा गया अहादीस पूरी में। फैमिलीज खड़ी हुई हैं। यानी इस तरफ जाना, ये अल्लाह करे कि अकल आ जाए कि अच्छा, फिर जो मांगने वाला होता है ना वो मांगने वाला ही रह जाता है। ये जो कमाने वाला होता है ना अल्लाह से देने वाला बना देता है। और ये आगे भी बढ़ते रहते हैं। हाँ, ये अल्लाह पाक तरक्की देता है और ना उसकी इज्जत होती है ना इज्जत नफ्स होती है। अल्लाह पाक खुददारी नसीब फरमाए। देखिए माशाल्लाह खुद भी सरवाइव कर रहे हैं, अपनी फैमिली को भी लेके चल रहे हैं। फैमिली है, बच्चे हैं, अल्लाह पाक इनके रोजी रोजगार में और बरकत डाले। शाहिद भाई हमारे अल्हम्दुलिल्लाह तंजीमी तौर पर जो है इस काबीना के रुकने मजलिस भी हैं। अच्छा माशाल्लाह, बयान वगैरह भी करते हैं आप? जी माशाल्लाह। शाहिद भाई अब इंशाल्लाह दुआ करते हैं अल्लाह पाक आपको हम सबको हर तरह की मुसीबत और परेशानी से बचाए। आपसे मिलकर हमें वाकई बड़ी खुशी होती है इस तरह के इस्लाम भाई से मिलकर। अल्लाह पाक हम सबका यहाँ जमा होना कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बे करीम हम सबका जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हमारे शाहिद भाई को अल्लाह दुनिया और आखिरत की बरकतें अता फरमा। इन्होंने जिस तरह अपनी जिंदगी को संभाला दिया, जिस तरह हिम्मत में रहे, मौला इनकी हिम्मतों में और इजाफा फरमा। इनके और हम सब के रिज़्क़ हलाल में बरकत अता फरमा। मदरी चल के वो नाजरीन जो मायूसियों का शिकार हैं, हिम्मत हार बैठे हैं, मौला उन्हें भी हिम्मत अता फरमा। आमीन। अल्लाह हमें फ़कत तेरी ज़ात पर भरोसा अता फरमा। आमीन। हमारी मुश्किलों को आसान कर दे, बीमारियों को दूर कर दे। अल्लाह ज़वाले नेमत से बचा। जो नेमतें अता की हैं मौला इसका सही इस्तेमाल करना भी नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम लना बिल खैर या फत्ताहु व बिका नस्तईन। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन। हो कोई भी हाल दिल में हो, सदा शुक्र खुदा। दूर हो मेरी ज़बां और दिल से भी शिकवा गिला। तारीफ जितनी भी की जाए ना अपने बड़े भाई की हमारे, तो बहुत कम है। कि हर मोड़ पे हमें कभी झुकने नहीं दिया उन्होंने। हमेशा ये कहा कि बेटा के आगे बढ़ना है ना तो मुसीबत का सामना करो। शाहिद भाई को मैं बचपन से ही जानता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा अखलाक, अच्छी मोहब्बत, और मैं समझ लो कि बचपन से समझ लो उनको देखा, उनकी समझ लो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतर इलाके में, मोहल्ले में सबसे अच्छा, सबसे दुआस्तान, सबसे बहुत ही इनका अच्छा अखलाक। जी मदीना के नाज़रीन, हम शाहिद भाई से मिलकर निकले और कोरंगी गिलगित कॉलोनी जाना हुआ। बहरहाल एक यूनिक एक्सपीरियंस हुआ पिछले सिलसिलों की तरह, लेकिन यहाँ एक अलग जहद सीखने को मिली या देखने को मिली कि यकीनन हिम्मत में भी थे और अपना रोजगार भी कमा रहे थे, मगर तालीम के जरिए, यानी तालीम को नहीं छोड़ा और कई डिप्लोमा कर लिए, डिग्रीज हासिल कर ली, दीनी काम भी किए, इलाकाई जिम्मेदारी और अब काबीना सतह की जिम्मेदारी है इनके पास। तो एक बड़ा, यानी मुझे तो ऐसा फील हो रहा था कि एक शायद नॉर्मल इंसान इतनी सारी फील्डों में काम नहीं कर पाता और इतनी जगहों पर तवज्जो नहीं दे पाता, तो ये तो मतलब स्पेशली एबल होकर इतना काम इन्होंने किया। तो ये सब चीजें ही, यही तो हमें सीखनी है और हिम्मत अपने अंदर लानी है कि हमने इंशाल्लाह हिम्मत हारनी नहीं है। तो बहरहाल अल्लाह पाक शाहिद भाई को भी सलामत रखे। उनके बच्चे माशाल्लाह बच्चे भी बड़े खुश नजर आ रहे थे, बड़े वेल ड्रेस थे और यानी एक बिल्कुल नॉर्मल फैमिली का, यानी आज हमारा एक्सपीरियंस नॉर्मली यूं रहा कि ठीक है एक थोड़ा सा गरीब इलाका जरूर था, लेकिन घर भी माशाल्लाह और एवरीथिंग इज गोइंग लुकिंग नॉर्मल। यानी हम एक नॉर्मल घर में गए और बड़ा हौसले वाला खानदान फील हुआ, बड़ी अच्छी फैमिली फील हुई। तो दैट्स ग्रेट माशाल्लाह के। अब उनकी पॉजिटिविटी तो देखे ना, वो कहते हैं मुझे कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे घर पे क्यों आएंगे, मतलब मैं तो अपने आप को माजूर फील ही नहीं करता हूँ। तो ये दैट्स ग्रेट, यानी अपने अंदर ये जो मायूसी वाली कैफियत है ना वो आने ही ना दें। और बाकी उन्होंने एक बड़ा अच्छा दर्स दिया हमें, बहुत सारे नाज़रीन दर्स लेने वाले बने तो, कि उन जगहों पर बैठना ही क्यों है कि जहाँ हौसला गिराया जाता है, जहाँ नेगेटिविटी मिलती है,
پازیٹیوٹی والے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ پازیٹیو بنیں گے. تو یہ وہی والی بات ہے کہ اچھی صحبت تمہیں اچھا کر دے گی اور بری صحبت تمہیں برا کر دے گی. بالکل عالی صاحب آپ نے صحیح فرمایا, اور یہی بات ایک بڑی کہ اس سارے پیریڈ میں اتنی اسٹرگل کر کے اس مقام پہ پہنچے, لیکن اس وقت رائٹ ناؤ اس وقت بھی وہ اسٹڈی کر رہے ہیں ماشاءاللہ, حالانکہ جاب بھی ہے ماشاءاللہ, علاقائی ذمہ داری بھی ہے, لیکن ابھی بھی ماشاءاللہ بی ایڈ کر رہے ہیں اور ابھی بھی ماشاءاللہ پڑھائی کر رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, جائز طریقے سے اگر کوئی اپنی پڑھائی جاری کرتا ہے اور اپنی اسکلز کو انہینسمنٹ کرتا ہے تو اس کی اچھی نیتوں کے ساتھ تو اجازت مل جاتی ہے. تو اللہ پاک ہمیں بھی ہمت دے, حوصلہ دے, رزق حلال کا شوق دے, کسی پر ہم بوجھ نہ بنے اور کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں. اللہ ہمیں ہمیشہ دینے والا بنائے, مانگنے والا نہ بنائے. تو یہ سوچ ہم سب کو اپنانی چاہیے. مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کسی اور سلسلے میں کسی اور علاقے سے پھر آپ سے مخاطب ہوں گے, پھر آپ سے بات کریں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.